السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موت سے ایک سال پہلے ایک خاص کام ہوتا ہے، آج اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کو امام قرطبی اپنی مشہور کتاب التذکرہ فی احوال الموتى وامور الآخرہ میں روایت کر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راویہ ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، یعنی کہ اس کا خاتمہ بالخیر فرمانا چاہتا ہے، تو اس کے مرنے سے ایک سال پہلے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے جو اس کو راہ راست پر لگاتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ خیر پر مر جاتا ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شخص کو بڑی اچھی حالت میں موت آئی ہے، اور ایسے توفیق یافتہ شخص کا جب وقت اخیر آتا ہے اور وہ اپنے رب کے انعام و اکرام کو دیکھ لیتا ہے تو اس کی جان نکلنے میں جلدی کرتی، اس وقت اسے اپنے اللہ سے، اپنے رب سے ملنے کی چاہت ہوتی ہے، اور اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند فرماتا ہے۔ اور جب اللہ اپنے کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ نہیں فرماتا تو اس کی موت سے ایک سال قبل اس پر ایک شیطان کو مسلط کر دیتا ہے جو اسے گمراہ کرتا رہتا ہے اور فتنوں میں ڈال دیتا ہے حتیٰ کہ وہ بدترین حالت میں مرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں فلاں شخص کا خاتمہ تو بڑا برا ہوا ہے۔ ایسا بے توفیق شخص جب قریب مرگ ہوتا ہے اور عذاب کو آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے تو اس کی جان اٹکنے لگتی ہے، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب خدا سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے اور خدا بھی اسے ملنے کو پسند نہیں فرماتا۔ اور امام ترمذی نے تقدیر کے باب میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت بیان کی۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ عز و جل جب کسی بندے کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس سے کوئی کام لے لیتا ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ کیسے کام لیتا ہے؟ فرمایا کہ مرنے سے پہلے اس کو نیک کام کرنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ اس روایت کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، حدیث 2142، اور پھر مسند امام احمد میں آتی ہے، صحیح ابن حبان میں آتی ہے، امام بیہقی بھی اسے روایت کرتے ہیں، امام حاکم المستدرک میں روایت کرتے ہیں، مزید برآں مشکل الاثار میں بھی یہ روایت آتی ہے، اور ابن ابی العاصم بھی اسے السنہ میں روایت کرتے ہیں۔ اور امام ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث درجہ صحیح پر ہے، اور انہی سے ایک دوسری حدیث بھی روایت ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی اپنے کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو شیریں زباں اور خوش خصال بنا دیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو لفظ ہے شیریں زباں، یہ معسول کا جو لفظ آتا ہے، معسول، اس کا کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ اس بندے کے لیے اس کے مرنے سے پہلے اچھے کاموں کی راہیں کھول دیتا ہے حتیٰ کہ اس کے ارد گرد رہنے والے سب اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اس روایت کو امام احمد نے المسند میں، صحیح ابن حبان میں بھی روایت آتی ہے، تاریخ بغداد میں بھی، اور امام طبرانی اسے مجمع الکبیر میں روایت کرتے ہیں، اور ابن ابی العاصم اسے السنہ میں حدیث 400 کے تحت، اور السلسلۃ الصحیحہ میں یہ حدیث 1114 آتی ہے۔ اور سورہ واقعہ کی آیہ مبارکہ فروح و ریحان کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ الروح سے مراد تو رحمت ہے، اور ریحان سے مراد یہ ہے کہ موت کے وقت فرشتے مومن کے پاس جنت سے پھولدار ٹہنیاں لے کر آتے ہیں، وہ سونگھتا ہے اور اس کی جان پرواز کر جاتی ہے، اور اس کی روح کو پھولوں میں رکھ کر لے جایا جاتا ہے۔ اور حضرت ابن جریج نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ سبحانہ و تعالی کے اس قول حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی کو موت آتی ہے تو کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھے واپس پھیر دے، کی تفسیر میں فرمایا کہ جب مومن فرشتوں کو دیکھتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں ہم آپ کو دنیا میں واپس لوٹا دیں، تو وہ کہتا ہے کیا مجھے اس مصیبت خانے میں دوبارہ بھیجو گے؟ نہیں، میں تو ہمیشہ اللہ کی جانب میں رہوں گا۔ اور لیکن جب کافر سے کہتے ہیں کہ ہم تجھ کو دنیا میں واپس بھیج دیں تو وہ کہتا ہے ارجعون لعلی اعمل صالحا، مجھے لوٹا دو تاکہ میں اچھے کام کروں۔ تو تفسیر طبری میں
اور اسی طرح فتح القدیر کی جلد 3 صفحہ 501 پر یہ روایت آتی ہے۔ اچھا، اگر یہ سوال کیا جائے کہ اس حدیث میں ہے کہ حتیٰ کہ روح اس آسمان تک پہنچ جاتی ہے جس میں اللہ ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ اللہ تو کسی مکان اور جگہ میں نہیں ہے، وہ تو زمان اور مکان اور جگہ سے پاک ہے۔ تو اس سوال کا جواب امام قرطبی یوں دیتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ اللہ کا حکم اور امر یا اس کی تجلی، اور اس سے مراد کون سا آسمان ہے؟ تو اس سے مراد 7واں آسمان ہے جو سدرۃ المنتہا کے پاس ہے، کہ زمین سے جو بھی چیز عروج کرتی ہے وہ سدرۃ المنتہا پہ جا کر رک جاتی ہے، اور زمین کی طرف بھی جو چیز اترتی ہے وہیں سے نازل ہوتی ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث الاسراء میں 7ویں کی بجائے 6 کا ذکر بھی ہے۔ حضرت بہرحال وہ روحیں جو ہیں وہ 7ویں آسمان تک پہنچتی۔ اچھا، ساتھ ہی ساتھ مسند بزار میں ایک روایت آتی ہے حضرت ابو ہریرہ سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن کی وفات کا وقت قریب آتا ہے تو فرشتے ریشم اور خوشبودار ٹہنیاں لے کر آتے ہیں اور اس کی روح کو اس طرح نکالتے ہیں جیسے آٹے سے بال، اور اسے کہتے ہیں کہ اے مطمئن نفس، اللہ کی رحمت اور کرامت کی طرف نکل کر آ۔ جب اس کی روح نکلتی ہے تو اسے اس مشکدار پھول اور خوشبو پر رکھا جاتا ہے اور ریشم میں لپیٹ کر علیین میں لے جاتے ہیں، اور جب کافر کی روح نکلنے کو ہوتی ہے تو فرشتے ایک خاردار کھردرے سے ٹاٹ یا بالوں کے کمبل میں انگارے اور کنکریاں رکھ کر لاتے ہیں اور سختی سے اس کی روح نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خبیث روح، تو خدا سے ناخوش اور خدا تجھ سے ناخوش ہے، تو ذلت اور عذاب کی طرف چل۔ جب اس کی روح نکلتی ہے تو اس کو چنگاریوں پہ رکھ کر بھونا جاتا ہے، پھر ٹاٹ میں لپیٹ کر اس کو سجین میں لے جاتے ہیں۔ سو یہ روایت سنن النسائی میں بھی آتی ہے، مسند امام احمد میں بھی، صحیح ابن حبان میں بھی، المستدرک میں بھی امام حاکم سے لاتے ہیں، اور پھر حلیۃ الاولیاء میں کئی کتب میں آتی ہے۔ تو اس حدیث میں ہے کہ مومن کی روح کو علیین میں لے جاتے ہیں، اور اس سے پہلے روایت میں تھا کہ اس کو آسمانوں میں لے جاتے ہیں جہاں اللہ کا حکم ہے۔ تو یہ حدیث پچھلی حدیث کی تفسیر ہے، اور احادیث بعض کی تفسیر ہوتی ہیں، لہٰذا اس میں کوئی اشکال نہیں رہا۔ وما علینا الا البلاغ۔